امریکہ اور ایران کے درمیان آج سے بھرگن اسٹاک میں مذاکرات کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زیورخ پہنچ گئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر پہلے ہی جنیوا میں موجود۔ مذاکراتی تقریب کا نام لیک لوزن سمٹ رکھا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم برگن اسٹاک مذاکرات پر شریک وفود کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ ملاقات ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ ادھر اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کی سربراہی میں ایرانی وفد زیورخ پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ساتھ موجود۔ کاظم غریب آبادی، اسماعیل باقائی، عبد الناصر حمتی، علی باقری ایرانی وفد کا حصہ ہیں۔ ایرانی وفد کو میناب کے شہید بچوں کی تعداد سے منسوب کیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ پہنچنے پر باقر کالیباف نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ میناب اور ایران کے تمام شہداء مذاکرات کے دوران ہمارے اقدامات کو دیکھ رہے ہیں۔ کوشش ہوگی ایرانی عوام اور شہداء کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ لبنان مسئلے پر بات چیت مذاکرات کے ایجنڈے میں سر فہرست۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایٹمی معاملے پر اہم بات چیت ہوگی۔ روانگی سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے کہا کہ لبنان میں حالات بہتر اور کشیدگی میں کمی آ رہی ہے۔ امریکہ کا ہدف اسرائیل اور لبنان دونوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران مذاکرات کے لیے 1 یا 2 دن قیام کریں گے۔ لیک لوزن سمٹ میں شرکت کے لیے قطری وزیر اعظم پہلے ہی برگن اسٹاک میں موجود۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی بھی سوئٹزرلینڈ میں قیام پذیر ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مذاکرات کا افتتاحی سیشن اسرائیل لبنان تنازع کے لیے مختص۔ اسرائیل، حزب اللہ اور لبنانی حکومت میں سے کوئی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں۔ آبنہ ہرمز سے ٹول امریکہ لے گا یا ایران، یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں؟ معاملہ الجھ گیا۔ 60 روز تک آبنہ ہرمز سے کوئی بھی ٹول ٹیکس نہیں لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا کہ 60 روزہ مدت ختم ہونے کے بعد بھی آبنہ ہرمز سے کوئی ٹول نہیں لیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز میں تب ہی ٹول ٹیکس لگ سکتا ہے جب امریکہ نافذ کرے۔ ٹرمپ نے امریکہ کو مشرق وسطی ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ قرار دیا۔ مزید کہا کہ معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ مشرق وسطی کے سیکیورٹی اخراجات کے بدلے ٹول عائد کر سکتا ہے۔ معاہدہ نہ ہونے پر مشرق وسطی کے محافظ کے طور پر ٹول ٹیکس امریکہ کا حق ہے۔ مشرق وسطی ممالک کو سیکیورٹی اخراجات کی تلافی کرنا ہوگی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران 47 سال تک منمانی کرتا رہا، ان کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ امریکی صدر نے معاہدے پر تنقید کرنے والوں کو ایک بار پھر احمق قرار دے دیا۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے دوران سیز فائر معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ صہیونی فوج کی لبنان میں اندھا دھند اور وحشیانہ بمباری، 32 لبنانی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ رہائشی علاقوں پر حملوں سے کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ لبنان کی معروف ماہر ماحولیات مونا خلیل بھی اسرائیلی حملے میں شہید۔ مونا خلیل سمندری کچھوؤں کے تحفظ کے لیے نمایاں کام کر رہی تھیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تیز کر دیا۔ صہیونی فوج کے حملوں سے الجزیرہ کے کیمرہ مین سمیت 10 افراد شہید۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے نہ رکنے پر ایران نے آبنہ ہرمز کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ تمام بحری جہازوں کو سمندر گزرگاہ سے دور رہنے کی ہدایات جاری۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی مسلسل خلاف ورزی پر کیا گیا۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات بھی کریں گے۔ ادھر ایران نے اسرائیلی حملوں کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ امن معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ امریکہ لبنان میں اسرائیلی حملے رکوانے میں ناکام رہا۔ پہلی ہی شرط کی خلاف ورزی کے بعد پورے معاہدے کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی ایرانی خام تیل کی برآمد بحال۔
بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 6 ہفتوں بعد خارق جزیرے سے خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی۔ ایران نے چابہار کے قریب بحری جہازوں کے ذریعے 2 کروڑ بیرل خام تیل منتقل کیا۔ خارق جزیرے میں اب بھی 20 سے زائد آئل ٹینکرز ایرانی تیل کے لیے کھڑے ہیں۔ خام تیل لے جانے والے متعدد ٹینکرز بھی خلیجی پانی میں موجود ہیں۔ عبوری امن معاہدے پر دستخط کے بعد ایران کو فوری طور پر بڑا معاشی فائدہ ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گزشتہ روز تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی صورتحال اور اہم علاقائی امور پر گفتگو۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور ایران کے قریبی مشاورت اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 4 مسلم ممالک کے اجلاس میں شرکت کے لیے مصر پہنچ گئے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی بیٹھک آج ہوگی۔ علاقائی تعاون، امن اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کی مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات بھی متوقع ہے۔ عالمی میڈیا نے ثالثی کو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق امریکہ ایران معاہدے نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ رکوانے کے لیے مرکزی شخصیات کے طور پر ابھرے۔ پاکستان نے مشکل ترین سفارتکاری سے امن کا راستہ ہموار کیا۔ پاکستانی قیادت کی امریکہ اور ایران سے بہترین ہم آہنگی نے پاکستان کو ثالثی کے کردار کے لیے سب سے موزوں بنایا۔ سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ سٹیفن پاؤنڈ نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو عالمی منظرنامے میں اہم ترین کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیری نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک با اثر سفارتی اور عسکری کھلاڑی بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کا امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ سے رابطہ۔ حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق سے متعلق ہدایات دیں۔ ادھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کا اعلان۔ تفصیلی مشاورت کے بعد سیاسی اشتراک پر اتفاق کی رائے ہو گیا۔ دونوں پارٹیز کے قائدین کی پریس کانفرنس صدر نون لیگ GB حفیظ الرحمان نے کہا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن اور ڈیپٹی اسپیکر کا منصب مسلم لیگ نون کو ملے گا۔ گورنر کا عہدہ بھی نون لیگ کے پاس ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا عہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ برطانوی حکمران جماعت میں شدید اختلافات۔ برطانوی وزیر اعظم کا پیر کو مستعفی ہونے کا امکان۔ میکر فیلڈ ضمنی انتخاب میں کامیاب ہونے والے اینڈی برنہم لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ کیئر سٹارمر نے وزراء، مشیروں، ڈونرز اور ٹریڈ یونین رہنماؤں سے استعفے پر مشاورت کر لی۔ کیئر سٹارمر جان چکے ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت اینڈی برنہم کے ساتھ ہے۔